السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ کل میں نے پہاڑ کا واقعہ جو کہ سورہ حشر میں سے منسوب ہے اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسے اپنی کتاب آثار حیدری میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے تفصیلی۔ اس کا اگلا حصہ یہ شروع ہوتا ہے کہ جب یہودیوں نے اس بات سے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کسی کو بٹھا رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات جب مانیں گے کہ جب آپ اس پہاڑ کو حکم دیں کہ یہ اپنے ارتقاء میں برابر سے دو ٹکڑے ہو جائے اور نیچے والا نصف حصہ اوپر چلا جائے۔ جب چوٹی والا جڑ میں آ جائے گا اور جڑ والا حصہ جو چوٹی پر چلا جائے گا تو ہم جانیں گے کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے اور کسی کی اس میں شراکت و دھوکے بازی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو شخص مخاطب تھا تو وہاں ایک پہاڑ کا پتھر تھا، اس کو آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کر اپنے کان کے برابر رکھ، تاکہ جو شہادت اس پہاڑ نے دی تھی وہی یہ پتھر بھی دے، اس لیے کہ یہ بھی اسی پہاڑ کا ٹکڑا ہے۔ جب اس شخص نے اس پتھر کو اٹھا کر کان سے لگایا تو قدرت خدا سے وہ پتھر بولنے لگا، اور جو آواز پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی اس نے یہودیوں کے دلوں کی بابت جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور حضرت نے خبر دی تھی کہ یہودیوں کے اخراجات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفیع کے لیے ہیں وہ بالکل فضول اور باطل ہیں، بلکہ ان کے لیے باعث وبال و نکال ہیں، اس کی تصدیق کی تھی۔ پھر اس پتھر سے بینہ وہی آواز پیدا ہوئی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سنا یہ پتھر کیا کہتا ہے؟ اب بتا، اس کے پیچھے بھی کوئی آدمی بیٹھا ہے جو تجھ سے کلام کر رہا ہے اور تجھ کو فریب دیتا ہے کہ پتھر تجھ سے کلام کرتا ہے؟ یہودی نے عرض کی یہ بات تو نہیں ہے، مگر جو درخواست میں نے کی ہے اس کو پورا کرو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے دور ہٹ گئے اور ایک وسیع میدان میں جا کر کھڑے ہوئے، پھر آواز دی اے پہاڑ، میں محمد اور اس کے آل اطہار کے مرتبے کا تجھ کو واسطہ دیتا ہوں کہ جو یہ لوگ تم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے یہ پہاڑ، تو اس درخواست کو قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور زمین پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے۔ وہ پہاڑ حرکت میں آیا اور اسب تیز رو کی طرح نہایت تیزی سے چلا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشان دیا تھا وہاں ٹھہر گیا، اور اس کی جڑ حضرت کی انگلیوں کے نزدیک آ گئی اور ان سے ملحق ہو گئی۔ پھر قائم ہو کر عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب العالمین، میں آپ کے حکم کے گوش دل سے سننے اور دل و جان سے آپ کی فرما برداری کو حاضر ہوں۔ اگر آپ ان ماندوں کی ناکوں کو رگڑنا یعنی ان کو ذلیل و خوار کرنا چاہیں تو مجھے حکم دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان ماندوں نے درخواست کی ہے کہ میں تجھ کو حکم دوں کہ زمین سے اکھڑ کر برابر دو ٹکڑے ہو جا اور اوپر کا نصف حصہ نیچے آ جائے اور نیچے کا آدھا حصہ اوپر چلا جائے، یعنی چوٹی جڑ میں آ جائے اور جڑ چوٹی کی جگہ قائم ہو۔ پہاڑ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھ کو اس امر کے بجا لانے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ وہ پہاڑ فوراً دو ٹکڑے ہو گیا، نیچے کا حصہ اوپر چلا گیا اور اوپر کا حصہ نیچے آ گیا اور جڑ چوٹی کی جگہ اور چوٹی جڑ کی جگہ قائم ہوئی۔ پھر پہاڑ نے آواز دی اے گروہ یہود، آیا یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے کم ہے جن پر تم اپنے زعم میں ایمان لائے ہو؟ یہ آواز سن کر یہودی ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے۔ بعض نے کہا اب ہم کو اس کے ہاتھ سے گریز کی صورت باقی نہ رہی، اور بعض بولے کہ یہ شخص صاحب اقبال اور خوش نصیب ہے، اور ایسا شخص جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہی اس کے لیے مہیا ہو جایا کرتی ہے، اور صاحب بخت کے لیے عجائبات ظہور میں آیا کرتے ہیں۔ تم ان عجائبات کے مشاہدہ کرنے سے جو اسے ظاہر ہوئے ہیں اس کے دام فریب میں مت پھنسو۔ ان کی یہ باتیں سن کر پہاڑ نے آواز دی اے دشمنان خدا، تم ان باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کو تم نے باطل کیا۔ آیا تم نے موسیٰ سے نہیں کہا تھا کہ عصا کا اژدہا کی صورت میں بدل جانا
اور دریا شگافتہ ہو کر اس میں راستوں کا ظاہر ہو جانا اور پہاڑ کا صاحبان کی طرح سروں پر آ کر ٹھہرنا صرف اس وجہ سے کہ تو صاحب نصیب اور اقبال مند ہے۔ تیرے نصیب ان عجائبات کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ہم تجھ سے ان عجائبات کا مشاہدہ پر فریفتہ اور گرویدہ نہیں ہوتے۔ القصہ وہ پہاڑ بعد اس کلام زجر آمیز کہ ان یہودیوں کو نگل گیا اور حجت پروردگار ان پر لازم ہو گئی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔